حضرت عمر نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی اور اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا، اور عمر کی بیعت مسلمانوں کے مشورے کے بغیر عمل میں لائی گئی، اور میرے بعد شورا ہوگا۔ اگر 4 افراد کی رائے ایک طرف ہو تو باقی 2 افراد کو 4 کی رائے تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر دونوں طرف سے 3 افراد ہوں تو تم عبد الرحمن بن عوف کی رائے کی پیروی کرو، اور عبد الرحمن جس کے ہاتھ پر بیعت کرے تم اس کا فرمان سنو اور اسی کی پیروی کرو۔ خود کی کنز الاعمال پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا، عبد الرحمن جس کی بیعت کرے تم اس کی بیعت کرو۔ اسلم راوی ہے کہ حضرت عمر نے کہا، عبد الرحمن جس کی بیعت کرے تم اس کی بیعت کرو، اور اگر کوئی انکار کرے تو اس کی گردن کاٹ دو۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ گھر کا کردار سونپا تھا، اور عبد الرحمن کو انہوں نے یہ نقطہ ذہن نشین کرایا تھا کہ بیعت کے لیے سیرت شیخین کی شرط رکھنا۔ حضرت عمر جیسے ذہین آدمی کو یقین تھا کہ حضرت علی سیرت شیخین کی شرط قبول نہیں کریں گے، جبکہ حضرت عثمان کسی طرح کے تردد کے بغیر قبول کر لیں گے، اور نتیجے کے طور پر حضرت علی خلافت سے محروم ہو جائیں گے، اور خلافت کسی پکے ہوئے پھل کی طرح حضرت عثمان کی گود میں آ گرے گی۔ یہ صرف ہمارا ذاتی خیال نہیں ہے، بلکہ تاریخی حقائق اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور اس نظریے کے اثبات کے لیے ایک روایت ہی کافی ہے۔ ابن سعد طبقات میں سعید بن عاص کے متعلق لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، سعید بن عاص حضرت عمر کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے گھر کی توسیع کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اسے گھر کے ساتھ والی زمین عنایت کی جائے۔ حضرت عمر نے اس سے نماز فجر کے بعد کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن سعید ان کے پاس گیا اور انہیں یاد دہانی کرائی۔ حضرت عمر اسے ساتھ لے کر اس کے گھر کے پاس آئے اور اسے کچھ زمین عنایت کی۔ سعید نے زیادہ زمین کا مطالبہ کیا تو حضرت عمر نے کہا، اس وقت میری طرف سے اتنی ہی زمین کافی سمجھ، اور میرے بعد وہ شخص برسر اقتدار آئے گا جو تیری رشتہ داری کے حقوق کی نگہبانی کرے گا اور تیری حاجت پوری کرے گا۔ سعید کہتا تھا، میں نے حضرت عمر کے عہد خلافت میں ان کی عطا کردہ زمین پر ہی قناعت کی، اور ان کی وفات کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے مجھ سے صلح رحمی کی اور میری حاجت پوری کی، اور اپنی امانت میں مجھے شریک کیا۔ اس روایت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سعید بن عاص کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ درون خانہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں سعید کو یہ پیغام دیا تھا کہ عنقریب تیرا ہی قریبی رشتہ دار مسند خلافت پر متمکن ہوگا، اور بنی امیہ کے پاس حضرت عثمان کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع امیدوار خلافت نہیں تھا۔ حضرت عثمان کی خلافت کا فیصلہ پہلے ہی سے طے کر دیا گیا تھا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک نام نہاد مجلس شورا تشکیل دی گئی تھی۔ اس روایت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم دوسری روایت بھی یہاں نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی روایت کو ابن سعد نے طبقات میں سعید بن عاص کے حالات زندگی میں نقل کیا۔ ایک دن حضرت عمر نے سعید بن عاص سے کہا، کیا بات ہے، تو منہ موڑ کر میرے پاس سے گزر رہا ہے؟ کیا میں نے تیرے باپ کو قتل کیا تھا؟ میں نے تیرے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، اسے علی بن ابی طالب نے قتل کیا تھا۔ واضح رہے کہ سعید کا باپ جنگ بدر میں قتل ہوا۔ حضرت عمر کے اس قول سے یہ پتہ چلتا کہ وہ مقتول کی اولاد کے جذبات بھڑکا کر حضرت علی کو قتل کرانا چاہتے تھے۔